ایسی قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے صرف 1 گھنٹے میں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد ایک ایسی سورت آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ سینے کا راز پہلی بار آپ کو بتا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے، جو میرا بھائی بہن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معجزات جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے پہلے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے، یعنی جس سے یہ کائنات بنی ہے۔ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے اللہ نے خود ان آیتوں میں بتا دیا کہ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، جو زبر ہے، جو زیر ہے، جو پیش ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک ایسی مختصر سی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو اور آپ خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کی آپ کو کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور آپ جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی سواری ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں بہت پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، جو لوگ کسی بھی نماز کے بعد اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس کی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے سنے ہیں، وہ میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گی اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے۔
اپنے سینے سے لگانا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ سورت پڑھ لیں، پھر اللہ پاک کی جانب سے ایسی مدد ملے گی کہ 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانی 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، میں نے یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، میں نے یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان اولیت کے حضور، ہماری ابدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور ان کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، الحکم الحاکمین ہے اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے، ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار کی سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہیں۔ ہاں، وہ جود و کرم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیں اور رحمت خداوندی پر جھومیں۔ چنانچہ دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، بلکہ بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت جامع ہے، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت،
خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جان مال عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ محترم ناظرین کرام، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے آج کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کا رزق وسیع ہو جائے۔ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے لیے عمل کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ملے، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں پیسہ آنا فوراً سے شروع ہو جائے۔ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے ایسے معجزات ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اس کی جیب اللہ پاک دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میرے اللہ پاک کا ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خود بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو۔ تو ناظرین، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں جو ایمان والے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیں نماز فرض ہے، جس کی نماز مکمل نہیں، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے مومن، حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ تو یہ کتنا بڑا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ ہم بھی نبی پاک پر درود پاک پڑھیں۔ میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی میرے نبی پاک پر درود بھیجا کرو، اس کی برکات ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے اوپر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوں تو اس کو کیسا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سنور جائیں گے۔ اور ویسے بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ دعا کریں گے تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ جس میں آپ درود شریف پڑھیں گے وہ ڈائریکٹ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو درود شریف کی ایسی برکات ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن درود شریف واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ اب جس حال میں بھی درود پاک پڑھیں گے، آپ باوضو پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے، آپ وضو کے بغیر پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے۔ یہ اللہ پاک نے محبت کا ایک ایسا اثر رکھا ہے درود پاک میں۔ درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں گے، زندگی آپ کی سنور جائے گی۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، رزق و دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کی تنگ دستی ہے، آپ اگر بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد کا حصول چاہیے، اچھے رشتوں کی تلاش ہے، غرض ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے ایسا اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مختصر ترین عمل ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ آپ جاب پر موجود ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے کوئی اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کر دیں۔ ناظرین، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو بیٹھ کر سکتے ہیں۔ باوضو آپ نے ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہیں تو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اور خواتین وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، تو آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ لوگوں نے سورہ مزمل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو آپ کا مقصد اس کو ذہن میں رکھیں اور اس وظیفے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقہ سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو روز کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے تو وہ اس عمل کو زندگی میں ایک بار آپ لوگوں کو لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اسی طرح زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلیں بھی عارضی ہیں، جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی مشکلیں آئی ہوں گی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہوں گی۔ محترم ناظرین، اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کی بجائے یہ ذہن بنائیں کہ اس کا سبب میرے گناہ ہیں، اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے کہ میرا تو سراپا مسائل ہیں، مشکلات نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، تو ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیں۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن سقیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ مشکل کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیں، جذبہ ابھاریے، ان کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکالیف دی، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر طویل ازما بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل عرصہ اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن ان پاکیزہ شخصیات نے صبر و ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے، پھر ضرورتاً تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کیجیے اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔